نعرہ تکبیر، ذرا زوردار نعرہ لگائیے، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم عالم مسلک اعلیٰ حضرت حضور شاہ قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور پھر اس کے بعد ناظم اعلیٰ دارالعلوم غریب نواز خلیفہ حضور صوفیہ ملت حضرت حافظ قاری متین میاں صاحب قبلہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ kheeri.com کے سربراہ اور ٹیم کی جانب سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ گزارش کروں گا برادر کبیر سے کہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر اس کے بعد صدر المدرسین استاذ الحفاظ قرہ محترم المقام لائق صدر احترام حضرت حافظ قاری رئیس احمد صاحب قلعہ مصباحی دامت برکاتہم العالیہ کو kheeri.com کی جانب سے یہ اخیر سا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور نائب مدرس محترم حافظ قاری شعبان رضا صاحب پورنپوری، یہ kheeri.com کے سربراہ محترم غفران احمد صاحب، کارکن فضل یونس صاحب، ناصر حسین صاحب، اشرف انصاری صاحب، شعیب انصاری صاحب، رئیس الدین صاحب انصاری، شاہان رضا کی سب کی جانب سے، اور دارالعلوم غریب نواز سے فارغ ہونے والے طلباء کے سروں پر آپ 26 اکتوبر کو ایک عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس میں دستار بندی کا پرکیف منظر ملاحظہ کیا تھا، جس میں سرکار خلیفہ حضور مفتی اعظم عالم حضرت قاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہونی تھی۔ علالت کی وجہ سے قاری صاحب کی شرکت نہیں ہو پائی تھی، تو آج سروں پر دستار سجائے ہوئے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور والا اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کو یہ kheeri.com کی طرف سے رومال کی شکل میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار اپنے ہاتھوں سے پیش کرے۔ ایک بچہ ادھر چلے آیا جائے جو فارغ ہونے والے طلباء کرام ہیں۔ حافظ محمد فراز محلہ سید واڑہ، حافظ محمد کاشف، حافظ عامر علی محلہ شیخ سرائے، حافظ نسیم الدین محلہ جوشی ٹولہ، حافظ دانیال محلہ سید واڑہ، حافظ بدر الدین موضع پٹھان پوروا، حافظ عبدالحمید جوشی ٹولہ، حافظ شہزاد مغلی ٹولہ، حافظ محمد آصف محلہ کٹرا۔ یہ ماشاءاللہ فارغ ہونے والے طلباء کو ہمارے قصبے کھیری کے ایک عظیم ترین شخصیت، جنہوں نے واقعی میں کئی کتابوں کو لکھا ہے اور ابھی بھی کام جاری ہے، محترم حافظ قمر عالم صاحب عارفی، جن کی شائع کردہ، جن کی مصنف کردہ کتاب میلاد نور تحفے کی شکل میں ان فارغ ہونے والے طلباء حفاظ کرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ناظرین، اسلام میں علم دین کی انتہائی اہمیت ہے اور علم دین مدارس سے پھیلتا ہے۔ اس وقت ہم لکھیم پور کھیری ضلع کے قصبہ کھیری میں موجود ہیں اور یہ دارالعلوم غریب نواز ہے۔ 1995 میں دینی تعلیمات کے لیے دارالعلوم غریب نواز کا قیام عمل میں آیا
اور 1995 سے لے کر آج 2024 تک یہ مدرسہ دینی خدمات کو انجام دے رہا ہے. اب تک کے سینکڑوں بچے یہاں سے حافظ قرآن بن کر یہاں سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. ابھی حال ہی میں اس دارالعلوم سے 9 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، یعنی 9 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. چند دنوں پہلے ان کی دستار بندی ہوئی اسلامیہ اسکول میں، اور عظیم الشان ایک پروگرام ہوا تھا جس میں عظیم شخصیات آئی تھیں، ان کے ہاتھوں دستار بندی ہوئی تھی. آج اس وقت دارالعلوم غریب نواز میں جہاں سے انہوں نے حفظ کیا ہے فارغ ہوئے ہیں، اسی دارالعلوم غریب نواز میں اس وقت بچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اپنا تعارف بھی بتائیں گے، اور خاص طور سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ حفظ کے شعبے میں ہو، قرات کے شعبے میں ہو، چاہے درس نظامیہ کے شعبے میں ہو، کیا انہیں مشکلات درپیش آتی ہیں، کیا انہیں دقتیں پیش آتی ہیں، کیا ان کو مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں، کیا ان کو محنت کرنا پڑتی ہے. اسی حوالے سے آج ہم ان سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں ہم قاری متین رضا رحمانی صاحب کے، جو ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم غریب نواز کے، اور استاذ القراء قاری رئیس مصباحی صاحب قبلہ، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت دیا. ابھی جب ہم ان بچوں سے بات کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پیشتر محفل عید میلاد النبی اور محفل غوثیہ کا اہتمام کیا گیا، اور بس ابھی یہ محفل اختتام پذیر ہوئی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ تعارف اپنا دیجئے گا، نام کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ، اور کس محلے یا کس قصبہ یا کس موضع میں رہتے ہیں. سب سے پہلے حافظ کاشف رضا صاحب، یہ محلہ بخاری ٹولہ کھیری ٹاؤن میں رہتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا حفظ مکمل ہو گیا؟ جی. دستار بندی بھی ہو گئی؟ جی. صرف اتنا یہ جاننا چاہیں گے کہ کب آپ نے آغاز کیا تھا حفظ کا؟ حفظ کا آغاز میں نے لگ بھگ 4 سال پہلے ہوا تھا. اچھا. کیا تھا. جی. تو حفظ میں 4 سال لگ گئے ہیں. جی. کیا کیا مشقتیں پیش آئیں، کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئی؟ کتنے گھنٹے تک آپ حفظ کرتے تھے 24 گھنٹے کے اندر؟ کیا کیا کرنا پڑا بتائیے تھوڑا سا، لوگ جانیں کہ حفظ کرنے والے جو بچے ہیں، حفظ کرنے والے جو طالب علم ہیں، ان کو کن مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ ہم لوگ 24 گھنٹے میں لگ بھگ 10-12 گھنٹے یہاں مطلب اپنا جو ہے مطلب پڑھتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. اچھا. اسی سے ہم لوگ اللہ کے رحم و کرم سے ہم لوگ حافظ ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے استاذ محترم کون ہیں؟ نام حافظ بتائیے. قاری رئیس الدین صاحب. قاری رئیس الدین صاحب. مدرسے میں کتنے گھنٹے تک یہاں پر آپ رہتے تھے؟ مدرسے میں لگ بھگ وہی 10 گھنٹے. 10 گھنٹے. جی. اچھا، اب حفظ آپ کا مکمل ہو گیا، اب آپ آگے کیا بننا چاہتے ہیں؟ آگے انشاءاللہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. عالم. ماشاءاللہ. جی. اچھا، تو کہیں اب ایڈمیشن وغیرہ لیں گے؟ جی. اچھا. سوچا ہے. حافظ کاشف رضا صاحب نے اپنی بات بتائی، آپ اپنا تعارف دیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے سوال کریں. السلام علیکم. تھوڑا سا تیز. السلام علیکم. میرا نام ہے عامر علی، اور میرے والد کا نام ہے رفعت علی، محلہ شیخ سرائی سے. عامر صاحب محلہ شیخ سرائی کھیری ٹاؤن میں رہتے ہیں. یہ قرآن کی جو تعلیم، شروعاتی تعلیم ہوئی ہے ناظرہ کی، تو ناظرہ کی تعلیم کب سے شروع ہوئی اور پھر حفظ کا آغاز کب سے کیا؟ یہ 2015 سے ناظرہ، 2016 سے حفظ. اچھا، 2016 سے. تو 16 اور 24 ہو گیا، 8 سال. 8 سال. لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. اچھا، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا. جی. اچھا، کیا کچھ تکلیفیں، مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جاگنا پڑتا ہے؟ یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں، طالب علم ہیں، ان کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ جی. اپنے اوپر محنت ہوتی ہے، جیسے آپ محنت کریں گے ویسے ترقی ملے گی. اچھا. جی. تو اب آگے کیا کرنا چاہیں گے؟ جی. آگے مسئلے مسائل سیکھیں گے قاری صاحب سے ہی. اچھا. جی. اچھا، ماشاءاللہ. آپ حافظ صاحب؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرا نام نسیم ہے اور میرے والد کا نام سمیع الدین. کہاں رہتے ہیں؟ محلہ جوشی ٹولہ. اچھا، محلہ جوشی ٹولہ میں حافظ صاحب رہتے ہیں. حافظ صاحب حفظ کا آغاز کب سے کیا؟
2018 میں 18 میں, اچھا, اور مکمل 2024 میں ہو گیا. مکمل میرا 2022 میں ہو گیا تھا. اچھا, ماشاء اللہ. جی کیا دور وغیرہ کر چکے ہیں؟ جی دور ہو گیا ہے اور 3 محراب بھی ہو گئی ہیں میری. اچھا, ماشاء اللہ. کیا کوئی دشواریوں سے, مشقتوں سے, محنت وغیرہ کیا کرنا پڑتا ہے حفظ کے لیے؟ ایک وہ بچہ جو حفظ کرنا چاہتا ہے اسے آپ بتائیے کہ کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے, کن کن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیے یقیناً یہ مطلب مشکل تو بہت ہے, لیکن اگر محنت کری جائے تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, جی ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ نے حفظ کر لیا, ماشاءاللہ حافظ ہو گئے, قرآن کے حافظ ہو گئے ہیں. اب قرآن کا حفظ قائم رہے, برقرار رہے, اس کے لیے ایک حافظ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے روزانہ 1 سے 2 پارے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. اچھا, جی اب آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جی انشاءاللہ عالم بنیں گے. ماشاءاللہ. تو کہیں اس کے لیے آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے کہیں؟ جی اس کے لیے میرا دوست پڑھتا ہے امجدیہ میں, اعظم گڑھ گھوسی میں یہ مدرسہ ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد وہیں جائیں گے. اچھا, ماشاءاللہ. حافظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فراز رضا ہے اور میرے والد صاحب کا نام حاجی قربان علی صاحب ہے. کب سے آغاز کیا حفظ کا؟ 2016 میں شروع کیا تھا اور 2020 میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. ماشاءاللہ. تو اتنے کم عرصے میں آپ نے حفظ کر لیا. یہ بتائیے کہ حفظ جب آپ نے آغاز کیا, حفظ کر رہے تھے, تو 24 آورس میں کتنے گھنٹے آپ کو حفظ کے لیے دینا پڑے ہیں؟ وہی 14 گھنٹے, 15 گھنٹے, 13 گھنٹے اسے ڈیلی کے. اچھا جی, صبح ہم لوگ کو جلدی اٹھنا پڑتا ہے. اچھا جی, فجر کی نماز میں. فجر کی کیا کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کوئی تکلیف, پریشانی؟ ہاں, پریشانیاں تو ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کا سمجھ لیجئے ایک حساب سے سب کچھ چلا جاتا ہے, کالج وغیرہ کچھ نہیں رہتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, جیسا کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے, دا ٹائم از مور امپورٹنٹ دین منی, اور ہم لوگوں کو اپنا سارا ٹائم دینا پڑتا ہے. دنیاوی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی؟ ہاں, ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور اس ٹائم میں 11ویں میں ہوں. ماشاءاللہ. تو ناظرین, یہ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور 11ویں میں یعنی 11ویں جماعت میں اس وقت ہیں. تو آگے اب کیا کرنا چاہیں گے؟ آگے اسکول کی پڑھائی کریں گے اور ڈی فارما وغیرہ کچھ ایسا سوچ رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. تو ناظرین, ایک یہ بھی اس نسل میں جو بچے ہیں جو حفظ مکمل کر رہے ہیں, تو بیشتر جو بچے ہیں ان میں وہ عصری تعلیم کا بھی جذبہ ہے, کیونکہ وقت کی یہ ضرورت ہے کہ عصری تعلیم بھی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو حافظ صاحبان ہیں وہ صرف حفظ تک ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں, بلکہ وہ عالم بھی بننا چاہتے ہیں, یعنی درس نظامیہ کی طرف بھی ان کا رجحان ہے. حافظ صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پہلے تو تعارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ہمارا نام محمد شہزاد ہے. ہمارے والد کا نام ماسٹر محمد سلیم مرحوم. جی, پتہ بھی بتا دیں. محلہ مولی ٹولہ, کھیری شریف. اچھا, حافظ صاحب آپ نے کب سے آغاز کیا حفظ کا؟ ہم نے 2014 سے حفظ کا آغاز کیا تھا, ناظرہ سے. اچھا, ناظرہ کیا جی, 2014 سے. اچھا, حفظ کا آغاز کب ہوا؟ حفظ کا یہی 2018 سے. اچھا, ایک چیز یہ بتائیے کہ 24 گھنٹے کے اندر, جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 12-14 گھنٹے آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے, یاد کرنا ہوتا ہے, تو ایک پارہ مکمل حفظ ہونے پر کتنے دن لگ سکتے ہیں؟ ایک پارہ اگر, یا یہ کہا جائے کہ ایک دن میں آپ کتنا حفظ کر سکتے ہیں؟ ایک دن اگر چاہیں تو ایک بھی پارہ ہو سکتا ہے. اچھا, محنت اگر ہو تو. اچھا جی, من لگاؤ اگر سے ساتھ پڑھیں گے تو آدھا پارہ بھی یاد ہو سکتا ہے, پون پارہ بھی ہو سکتا ہے, یاد ہو سکتا ہے. ایسے ہی ذہن پر بھی ہوتا ہے. جی, ذہن پر بھی. اچھا, اب آگے کیا ارادہ ہے؟ آگے کا بھی سوچا نہیں. اچھا, ابھی سوچا نہیں ہے. تو ابھی تو یہی اسی مدرسے میں ہے نا. حافظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بدر الدین ابن شمس الدین احمد, گاؤں پٹھانن پروا, ضلع لکھیم پور کھیری. اچھا, پٹھانن پروا نگھاسن کے قریب میں جو ہے, تو یہاں مدرسے میں دارالعلوم غریب نواز میں کب داخلہ لیا تھا آپ نے؟ 1 تاریخ 9واں مہینہ 2022 میں. 2022 میں. اور حفظ کا آغاز کب کیا ہے؟ اسی دن. 2022 سے 24 میں 2 سال میں ہو گیا.
جی 1 سال 2 مہینہ 12 دن میں مکمل ہوا. اچھا جی ماشاءاللہ. تو آپ نے کم عرصے میں حفظ مکمل کر لیا. تو کیا آپ تو چونکہ پٹھانن پوروا نگھاسن سے آپ یہاں آئے ہیں, کیا کیا مشقتیں آپ کو اٹھانا پڑیں, کیا کیا کن مرحلوں سے گزرنا پڑا, کوئی تکلیفیں, اس طرح سے کوئی باتیں؟ سب سے بڑی مشقت تو یہ ہوتی ہے کہ گھر چھوٹ گیا. اچھا صحیح بات ہے. اور جب گھر چھوڑو تو پھر جس کام کے لیے آؤ وہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی فائدہ ہے. ایک یہ بھی جذبہ ہوتا ہے ناظرین کہ جب انسان گھر چھوڑتا ہے تو پھر جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے آتا ہے اس کو جلد مکمل کرنا چاہتا ہے, اس مقصد کو جلد حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا بننا چاہیں گے اب آگے؟ ابھی حفظ بہترین قرآن شریف یاد ہونے کے بعد عالمت پڑھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. کہاں کے لیے ارادہ آپ نے کیا ہے, کچھ سوچا ہے ابھی؟ جی ماہرہ شریف. اچھا آپ حضرت. السلام علیکم. میرا نام دانیال واحدی ہے اور میرے والد صاحب کا نام نیابت مستری ہے. تو یہ بتائیے کہ حفظ کا آغاز کب کیا ہے؟ ہم نے تو سن 2018 سے کیا تھا. 18 سے. اچھا اسی دارالعلوم غریب نواز میں؟ ہاں یہیں سے. اچھا جی تو ماشاءاللہ 2024 میں مکمل ہو گیا ہے. اب کیا ارادہ ہے آپ؟ ابھی تو سوچا نہیں بھی کچھ, انشاءاللہ ہاں سوچیں گے تب کریں گے. اچھا ایک چیز یہ بتائیے کہ کیا گھر کے ماحول کا بھی کچھ اثر پڑتا ہے کہ گھر کا ایک ماحول دینی اگر ہوتا ہے تو آپ کو ایک طرح سے وہ سپورٹ کرتا ہے ماحول؟ جی ہاں سپورٹ کرتا ہے. آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سپورٹ کرتا ہے گھر کا جی ماحول؟ مانتے ہیں. اگر گھر میں ماحول دینی ہے تو سپورٹ کرتا ہے؟ جی سپورٹ کرتا ہے. اچھا. تو اب آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ابھی تو سوچا نہیں, ہم نے سوچا نہیں ہے ابھی؟ نہیں سوچا. اچھا چلیے. تو ابھی تو اسی مدرسے میں ہیں نا؟ اچھا آپ حافظ صاحب. السلام علیکم. میرا نام محمد امید ہے. میرے والد کا نام رشید احمد. میں محلہ جوسی ٹولہ کا. اچھا کب شروع کیا حفظ؟ 2016 یا 17 میں کم و بیش شروع کیا. اچھا تو 2016 یا 17 میں تو قریب 7 سال آپ کو لگ گئے. روزانہ کتنا حفظ کر لیتے تھے؟ روزانہ 1 سے 2 صفحہ. اچھا کیا کیا پریشانیاں تکلیفیں اٹھانا پڑیں؟ پریشانیاں دور کرنے والا رب ہے. جی پریشانیاں دور کرنے والا رب ہے, وہ دور کر. کیا بات ہے کہ اس میں یہ ایک جملہ ہے جو میں پوچھ رہا ہوں. میرا مقصد پریشانیوں کا مطلب اور کوئی نہیں ہے. جسم جو جسمانی تمام چیزیں ہوتی ہیں, مشقت ہوتی ہے. جب عام بچے, جب عام نوجوان, عام بچے جب سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے گھر میں ناز و نعمت کے ساتھ وہ پل رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ طالب علم, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدارس کے یہ مہمان, یہ طالب علم اس وقت یہ قرآن کا حفظ کر رہے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر کوئی درس نظامیہ کا طالب علم ہے تو وہ اپنا سبق یاد کر رہا ہوتا ہے. جس وقت عام بچے آرام کرتے ہیں اس وقت یہ محنت کرتے ہیں. آگے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ جی بھی سوچا نہیں ہے. اچھا ایک چیز آپ سبھی لوگوں سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, اور کوئی 1-2 لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے حفظ کیا ہے, اس لائن میں آئے ہیں, یا آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کو اس لائن کی طرف مجبور کیا یا توجہ دلائی کہ آپ کو حفظ کرنا ہے, یا آپ کی اپنی خواہش تھی؟ جی میرے دادا کی خواہش تھی. دادا کی خواہش تھی. اور میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی, اور میرے بھی دل میں تھی. ماشاءاللہ. آپ کی؟ جی گھر والوں کی خواہش تھی. گھر والوں کی خواہش تھی. جی گھر والوں کی خواہش کا احترام کیا ہے سبھی نے؟ جی میرے گھر والوں کی بھی خواہش تھی, والد صاحب کی ہمارے. اچھا. اور آپ حافظ صاحب؟ جی میرے امی ابو کی خواہش تھی. ابو امی کی خواہش جی. تھی. حافظ صاحب آپ؟ ہمارے بھی امی ابو ہی کی خواہش تھی. سب کے؟ ہمارے والدین کی بھی تھی اور ہماری بھی. اچھا. ہمارے والدین کی خواہش تھی. جی ہمارے والدین کی خواہش تھی. ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ اگر کوئی بچہ, کوئی نوجوان حفظ کرنا چاہتا ہے تو کس عمر سے وہ حفظ کرے؟ مان لیا میری عمر ہو گئی 40 سال, 45 سال, 50 سال یا 30 سال, 35 سال, تو کیا حفظ کیا جا سکتا ہے اس عمر میں؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. ہمت مردہ مدد خدا. اچھا بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. جی بالکل. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن کی تو عمر 60 سال سے زیادہ تھی جب انہوں نے حفظ کیا تھا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا اس دور کے جو نوجوان ہیں جن کا وقت گزرتا ہے رنگینیوں میں, کھیل کود میں, بھاگ دوڑ میں,
मोबाइल में, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? आप सभी की नुमाइंदगी करते हुए बताइए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादातर कोशिश करें कि बेहतर कुरान शरीफ पढ़ने का मतलब प्रयास करें, ट्राई करें। कुरान शरीफ को बेहतर पढ़ना भी मतलब बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर आजकल के जो नौजवान हैं वो पढ़ते तो हैं लेकिन सही नहीं पढ़ते हैं, तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं होते हैं, आयत कहाँ पे करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ये नहीं मालूम है। आप हिफ्ज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है उसको बेहतर पढ़ सकते हैं। तो बेहतर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। आप लोग बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि आपने अल्लाह का वो कलाम हिफ्ज़ किया है जिसके मुतालिक ख़ुद ही कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि अगर ये पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और आपके सीने में वो कुरान है, हिफ्ज़ है। एक आखिरी सवाल मैं ये कर लूँ कि, और सभी की तरफ से ये आप जवाब देंगे कि बहुत से नौजवान हैं जो हिफ्ज़ कर लेते हैं और हिफ्ज़ करने के बाद में फिर वो दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, यानी अगर कहा जाए कि दीनी मशागिल से वो थोड़ा सा रूगर्दानी करने लगते हैं, कोई अपना काम करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई दुकान में मसरूफ़ हो जाता है, कोई कारोबार में मसरूफ़ हो जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे एक वक्त वो आता है कि कुरान शरीफ वो भूलने लगता है। ऐसे हाफिज़ों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। देखिए, मैसेज यही रहेगा कि कुरान शरीफ को कभी ना छोड़ें, कभी ना भूलें। आप दुनियावी भी अगर कोई काम करें, जैसे आप कोई दुकान खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस पर आप अपने 2 पारे रोज़ आराम सुबह से पढ़ सकते हैं। उससे दुकान में भी बरकत होगी, आपके दुनियावी मसाइल भी ज़्यादातर हल हो जाएंगे। कुरान शरीफ को कभी ना छोड़िए, उसको बेहतर से बेहतर याद करिए, कोशिश करिए कि वो जितना बेहतर याद हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ में नियामत मिस्त्री साहब, जो कि इधर आ जाइए, जो कि हाफिज़ दानियाल साहब के वालिद गिरामी हैं, और इस वक्त भाईजान को ही इनसे ही मैं मुतारिफ़ हूँ ज़्यादा। तो आप सारे जितने हाफिज़ साहिबान हैं, इनके जो गार्जियंस हैं, इनके सरपरस्त हैं, इनके वालिदैन, तमाम सब इनके गार्जियंस की नुमाइंदगी करते हुए आप ये बताइए कि आपके बच्चे, आपका बेटा, ये सब आपके बेटे ही हैं, ये हाफिज़ हो गए हैं माशाल्लाह। आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दिली ख्वाहिश थी हमारी। अच्छा, तो अभी इनकी दस्तारबंदी भी हुई है और आपको अच्छा लगा, आपके घर के लोगों को अच्छा लगा। अब आपकी और कोई ख्वाहिश है कि आपके बेटे, ये सारे बेटे आपके, और आगे दीन की तरफ जाएं? क्या आपकी ख्वाहिश होगी? ख्वाहिश है बस आगे इनका पढ़ाना है भी, आगे पढ़ाना जी। है। हर माँ बाप जिन्होंने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ राग़िब किया है, दीन की तालीम दी है, किसी ने हाफिज़, किसी ने कारी और किसी ने आलिम दीन अपने बच्चे को बनाया है। ये अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार रहे हैं। ये हुफ़ाज़ इकराम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कौम के नौनिहाल, ये हमारा असासा हैं और हमारी धरोहर हैं। और यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ये मैदान महशर में भी अल्लाह के महबूब के वसीले से ये हमारी सिफारिश भी ये करेंगे। तो और दुनिया में तो इनके घर के लोगों, इनके और ख़ास तौर से इनके माँ बाप के लिए सुरखरुई है ही, लेकिन मैदान महशर में इनके वालिदैन को वो नूरानी ताज पहनाया जाएगा जो सूरज से ज़्यादा भी रोशन होगा, और इन हुफ़ाज़ इकराम के सरों पर भी वो नूरानी ताज होगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को भी मांद कर देगी। इन्हें जन्नत का वो लिबास पहनाया जाएगा जो दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर होगा। तमाम हाफिज़ साहिबान को बहुत बहुत मुबारकबाद खीरी.com की पूरी टीम की तरफ से, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक फ़रमाए, दीन की इसी तरह से ये खिदमत अंजाम देते रहें। बहुत से हमारे वो नौजवान जो इधर उधर अपना वक्त गुजारते हैं, ज़ाय करते हैं, बर्बाद करते हैं, काश के इनको अपना वो आइडियल बनाएं, अपना आदर्श बनाएं और वो भी दीनी तालीम की तरफ राग़िब हों। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिए। पसंद आए तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खीरी.com की टीम के साथ और कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफ़रान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।